السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں الپرسلان صاحب جنگل میں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اقصیٰ خاتون وہاں پر کیکامینوس کے ساتھ مل رہی تھی اور اس کو بابا کہہ کر پکار رہی تھی۔ الپرسلان صاحب یہ سن کر کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ کیکامینوس کہہ رہا تھا، عظیم عیسیٰ کی قسم، تمہارے زخمی ہونے کا سن کر مرنے ہی لگا تھا، اور جب مجھے قلعے کے بجائے یہاں پر بلایا تو لگا کہ کوئی اہم خبر ہوگی۔ اقصیٰ یہ سن کر کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ اقصیٰ کہتی ہے میں، اتنے میں ہی اس کو وہاں پر تکلیف ہونے لگتی ہے۔ کیکامینوس کہتا ہے کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ اقصیٰ کہتی ہے نہیں، میرا موت کے دہانے پر ہونا مشکل نہیں تھا بابا، یہاں پر بلا کر پوچھنا چاہتی تھی کہ ان لوگوں کے لیے گھات لگائے جاتے وقت میرے قربان ہو جانے کا خیال نہیں آیا۔ کیکامینوس کہتا ہے ماریا تم میری بیٹی ہو، میں تمہارا والد ہوں، تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں۔ اتنے میں وہاں پر الپرسلان صاحب کافی غصے میں آ کر جانے لگتے ہیں، مگر وہ پھر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ اتنے میں ہی اقصیٰ خاتون کی نظر وہاں پر الپرسلان صاحب پر پڑ جاتی ہے۔ اقصیٰ خاتون کہتی ہے ایسا ہی ہوگا، اب میرے غائب ہونے کا اندازہ ہونے سے قبل ہی مجھے لوٹنا ہوگا۔ کیکامینوس کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ اور اچھی خبر لاؤ۔ اتنے میں ہی اقصیٰ خاتون وہاں پر الپرسلان صاحب کو دیکھتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ ادھر دوسری جانب عتابے کہہ رہے تھے، ینال صاحب آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اختیار تلوار سے حاصل کیا جاتا ہے اور خون سے دیا جاتا ہے۔ شکر ہے کہ الپرسلان صاحب بخیریت ہیں، اسی وجہ سے قرارگاہ پر صرف الپرسلان صاحب کا ہی حکم چلے گا۔ ینال صاحب کہتے ہیں الپرسلان کو بغاوت پر ابھارنے والے آپ ہیں حسن صاحب۔ عتابے کہتے ہیں میکائل صاحب کے بیٹے، چاغری صاحب کے بیٹے، سلطان تغرل کے جس بھتیجے کو تخت سونپا گیا ہو، ان الپرسلان صاحب کو ہم کس چیز پر ابھاریں گے ینال صاحب؟ ینال صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرے بھائی سلطان تغرل کو جانتے ہیں، مگر کیا آپ ہمارے افسران کی نسل والے سلجوقی ہونے سے واقف نہیں ہیں؟ عتابے کہتے ہیں بالکل واقف ہیں ینال صاحب، آپ کو بھی کسی چیز پر نہیں ابھار رہے۔ عتابے کہتے ہیں بس آپ کو صورتحال یاد کروا رہے ہیں۔ ینال صاحب کہتے ہیں اتنی جرت، آپ کے سامنے یوسف ینال کا بیٹا ابراہیم ینال کھڑا ہے اور آپ کس سے بات کر رہے ہیں حسن صاحب؟ واضح طور پر آپ لوگ بھی اپنے سردار کی طرح سننے ماننے کی بجائے فساد کرنے والے بن چکے ہیں، آپ سب کو گرفتار کر لیا جائے۔ اتنے میں ہی سپاہی وہاں پر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ باتور صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں شک کی بنیاد پر فیصلہ جاری کیا جا سکتا ہے ینال صاحب، یعنی کہ اگر ہم نے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی، ینال صاحب کہتے ہیں تو نہ ہماری سرداری باقی رہے گی اور نہ ہی مردانگی باتور صاحب۔ اتنے میں ہی وہاں پر الپرسلان صاحب کی سپاہیوں کو سپاہی پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ ینال صاحب وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر اقصیٰ خاتون جنگل میں اکیلی آگے بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں ہی وہ وہاں پر ایک مقام پر پہنچتی ہے۔ الپرسلان صاحب سامنے سے آ کر کہتے ہیں ہمارے قبیلے میں بے سہارا بن کر آنے والی ترکمان لڑکی آکچا حقیقت میں کماندار کیکامینوس کی بیٹی ماریا نکلی۔ تم غدار، تم نے بے رحم والد کے ساتھ گھات لگائی ہے، اور تم کس قسم کی غدار ہو؟ اقصیٰ خاتون کہتی ہے جناب سنیے تو صحیح۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں سن لیا ہے، جو سننا تھا میں سن چکا ہوں اور جو دیکھنا تھا دیکھ لیا ہے۔ خود کو بے سہارا ترکمان لڑکی قرار دینے والی آکچا اصل میں میرے والدہ کی قاتل کیکامینوس کی بیٹی ہے۔ اقصیٰ کہتی ہے جیسے نظر آ رہا ہے ویسا نہیں ہے، وہ میرا والد نہیں ہے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہو خاتون، والد نہیں ہے تو اسے والد کیوں کہہ رہی تھی؟ خفیہ طور پر کیوں مل رہی تھی؟ ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، مجھے، والد، چاغری صاحب اور اکنائی والدہ کو پورے قبیلے نے گلے سے لگایا ہے، پسند کیا ہے، حفاظت کی ہے، مگر تم ہمارے درمیان زہر پھیلانے کے لیے داخل ہوئی۔ کیا لگا کہ حقیقت کبھی ظاہر نہیں ہوگی؟ اقصیٰ خاتون کہتی ہے حقیقت ظاہر ہونے پر یہ باتیں آپ کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوں گی، کاش کہیں گے، کاش کہ میں نے اپنی آنکھوں پر بھروسہ کیا ہوتا۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں تم پر نہیں، واسپورکان میں دیکھا تھا تمہیں، کاش کے تلوار چلانے کے انداز کے بارے میں تمہارے جواب پر یقین نہ کیا ہوتا، کاش کہ اس کنویں سے تمہیں نہیں بچایا ہوتا۔ اتنے میں ہی اقصیٰ خاتون کی حالت وہاں پر بگڑنے لگتی ہے۔ الپرسلان صاحب اس کو وہاں پر اٹھا لیتے ہیں۔ واسپورکان کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ دیوجن وہاں پر سردار کوکتک کو خوب پیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ذلیل، کہاں تھا کسی بھی ترک پر بھروسہ نہ کیا جائے، کچھ ہی دیر میں اپنی موت کی بھیک مانگو گے، سمجھے ہو نا؟ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔